السلام علیکم لسنرز، آئیے احمد اقبال کے شاندار ناول اناڑی کی 5ویں قسط سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے سال اس سے چھوٹا بیٹا دریائے کنہار میں ڈوب گیا۔ یہ عام دنوں میں کسی نالے کی طرح بہتا تھا اور پانی اتنا کم ہوتا تھا کہ لوگ جوتے اتار کے اسے کہیں سے بھی عبور کر لیتے تھے۔ صرف برسات کے موسم میں اس پر کبھی کبھی طغیانی آتی تھی تو پانی کناروں کو چھونے لگتا تھا اور بعض اوقات گرد و نواح کے علاقوں میں فصلیں اور مویشی بھی ڈوب جاتے تھے۔ لیکن قدیر احمد کا بیٹا اپریل میں ایک ایسی جگہ ڈوب گیا تھا جہاں اس حادثے کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔ وہاں سے بچے بوڑھے سبھی دریا پار کر جاتے تھے اور کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ تہے آب کوئی قدم کھینچ لینے والی گہرائی بھی ہے۔ بدقسمتی سے مرنے والے کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ 1 سال اور گزر گیا۔ ایک رات ان کا تیسرا بیٹا سوتے میں کوئی آہٹ سن کے جاگا۔ اسے شک ہوا کہ باہر باڑے میں کوئی چور اپنی کارروائی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے وقت مرغیاں کڑکڑا رہی تھیں، پھر بکریاں بولنے لگیں اور اسے یوں لگا جیسے کچھ لوگ سرگوشی میں بول رہے ہیں۔ اس کے کان کھڑے ہوئے تو اس کے کانوں نے گفتگو بھی سمجھ لی۔ پہلے کسی نے کہا، اوئے پاگل دے پتر، پھر دوسرا بولا، جلدی کرو۔ اس نے دانت پیس کر گالی بھی بکی۔ قدیر احمد کا بیٹا جست لگا کہ بستر سے اٹھا اور اپنی شکاری بندوق کے ساتھ باہر لپکا۔ جب اس نے دروازہ کھول کے چوروں کو للکارا تو گھر میں سبھی بیدار ہو گئے۔ چور جو گھوڑے چرانے آئے تھے فرار ہو گئے۔ قدیر احمد کا بیٹا ان کے پیچھے دوڑا۔ اس نے ایک فائر سے ایک ملزم کو گرا لیا۔ قدیر احمد اسے روکتے رہے کیونکہ نقصان کوئی نہیں ہوا تھا تو خطرہ یا پریشانی مول لینے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد دوسرے فائر کی آواز سنائی دی تو وہ سمجھے کہ بیٹے نے دوسرے چور کو بھی نشانہ بنا لیا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بھاگنے والے دوسرے چوروں نے تعاقب کرنے والے کو روک دیا تھا۔ جاتے وقت وہ اپنے زخمی ساتھی کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں وہ زخمی مر گیا اور ناکام چور بھی پکڑ لیے گئے۔ ان پر چوری، ڈکیتی اور قتل کے مقدمات بھی چلے اور 2 کو پھانسی بھی ہوئی، مگر قدیر احمد نے تیسرے سال اپنا تیسرا بیٹا گنوا دیا تو وہ تقریباً پاگل ہو گئے۔ فقیر کی بد دعا نے فرشتہ اجل کا روپ ڈھال لیا تھا اور وہ ان کے بیٹوں کے تعاقب میں تھی۔ اسی ترتیب سے انہیں دوسری دنیا میں بھیج رہی تھی جس ترتیب سے وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ وہ فقیر کے مزار پر سر پٹکتے رہے، روتے رہے اور معافیاں مانگتے، مگر ایک منحوس انجام سے بچنے کی سبیل نہ کر پائے۔ چوتھا بیٹا یوں گیا کہ ایک رات اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کے جہلم لے جا رہے تھے کہ آدھے راستے میں گاڑی بند ہو گئی۔ اچانک ان کی نظر فیول میٹر پر گئی تو پتہ چلا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ تمام گاڑیوں کے ٹینک عام طور پر فل رہتے تھے اور اضافی پیٹرول کا ایک ڈرم کبھی خالی نہیں ہوتا تھا کیونکہ پیٹرول پمپ اس جگہ سے 32 میل دور تھا۔ جب قدیر احمد نے نیچے اتر کے دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ پچھلے حصے کی ڈگی سے شروع ہو کے آگے انجن تک جانے والی فیول کی پائپ لائن ٹوٹ گئی ہے۔ غالباً نیچے سے کوئی پتھر اچھل کر فلور سے ٹکرایا تھا۔ رات کے وقت اس سڑک پر کسی دوسری گاڑی کی آمد کا امکان بھی نہ تھا۔ قدیر احمد کے بیٹے کی اپینڈکس پھٹ گئی اور صبح تک وہ اس کی لاش لیے ویران راستے پر بیٹھے رہے۔ 5واں بیٹا جی ٹی روڈ پر اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوست بھی تھا جسے لاہور جانا تھا۔ اس نے دوست سے کہا کہ وہ گاڑی لے جائے ورنہ اس جگہ راولپنڈی سے آنے والی کسی بس میں اسے جگہ نہیں ملے گی۔ وہ خود کسی کرائے کی گاڑی میں دینا سے گھر چلا جائے گا۔ دوست نے بہت کہا کہ وہ 1-1.5 گھنٹے میں اسے گھر چھوڑ کے بھی اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے، مگر اس نے دوست کی بات نہ مانی اور کہا کہ میری فکر مت کرو، میں پیدل بھی جا سکتا ہوں۔ دوست کے جانے کے بعد وہ سڑک عبور کر کے اس جگہ گیا جہاں سے مین روڈ سے آنے والی گاڑیاں روہتاس جانے والی چھوٹی سڑک پر مڑ جاتی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی سوزوکی ویگن یا کار
اسے لفٹ دے کر حویلی تک پہنچا دے گی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، اس علاقے کے بیشتر لوگ اسے پہچانتے تھے۔ ابھی اسے کھڑے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ لاہور کی طرف سے آنے والی ایک ویگن نے مڑنے کا اشارہ دیا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھ کے بریک بھی لگائے، مگر اچانک گاڑی کا ٹائر کھل گیا اور گاڑی بے قابو ہو کے قدیر احمد کے بیٹے پر چڑھ گئی۔ چھٹا بیٹا بیمار ہوا تو قدیر احمد اسے لے کر لاہور دوڑے۔ اسی کوئی خاص بیماری نہیں تھی، ایک بہت اچھی شہرت رکھنے والے اور VIP اسپتال کے ڈاکٹر نے انہیں تسلی دی کہ اتنا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ معمولی موسمی بخار ہے جو کل تک اتر جائے گا۔ لیکن اس رات نرس نے اسے کسی دوسرے مریض کا انجیکشن لگا دیا۔ نرس پرانی اور تجربے کار تھی اور تحقیقات میں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آخر انجیکشن کیسے بدل گئے تھے۔ وہ انجیکشن بھی خطرناک قسم کا نہیں تھا، وہ عام پینسلین اینٹی بایوٹک کا انجیکشن تھا، مگر یہ بات اس کے مرنے کے بعد معلوم ہوئی کہ قدیر احمد کے بیٹے کو پینسلین سے شدید الرجی تھی۔ قدیر احمد کی اب عجیب حالت ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض تو بہت پہلے سے تھے، اب ان پر ڈپریشن اور پاگل پن کے دورے بھی پڑنے لگے تھے۔ جب وہ ہوش میں ہوتے تھے تو درویش کی قبر پر بیٹھے روتے رہتے تھے اور اس کے پیروں کی طرف ایک قطار میں بنی ہوئی 6 قبروں کو گھورتے رہتے تھے۔ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں، خوف نے ان کے ذہن کو مکڑی کے جالے کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ انہیں تصور میں یا خواب میں 7ویں بیٹے کی موت کے مناظر دکھائی دیتے تھے تو وہ چیخ مار کے بھاگتے تھے۔ اسی کیفیت میں وہ ایک بار سیڑھیوں سے گر گئے اور دوسری بار دیوار سے ٹکرائے، پھر نہ جانے کس نے انہیں ایک رات سجائی کہ 7ویں بچے کو وہ اس حویلی کے آسیب سے نکال کے کہیں دور بھیج دیں، اتنی دور کہ وہ فقیر کی بد دعا سے محفوظ ہو جائے۔ یہ مشورہ دینے والے کا پاگل پن تھا، اپنی موت سے بچ کے کوئی کہاں جا سکتا ہے۔ قدیر احمد نے آخری بیٹے کو لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ فلائٹ رات کے وقت روانہ ہوئی تھی، وہ ایئرپورٹ سے لوٹے تو کچھ بے چین تھے، انہیں وہ سکون حاصل نہیں ہوا تھا جس کی توقع تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹے تو کروٹیں بدلتے رہے۔ تیسرے دن اس نے بے چینی کا سبب اخباری خبر کی صورت میں ان کے سامنے آ گیا۔ فرشتہ اجل نے انہیں مطلع کیا جس جہاز پر ان کا بیٹا موت سے دور بھاگ رہا تھا وہ سمندر میں گر گیا ہے۔ بس اس کے بعد قدیر احمد کا دماغ الٹ گیا۔ انہوں نے بندوق نکالی، باری باری تینوں بیویوں کو گولی مار کے ایک کنویں میں ڈالا اور پھر کنویں کی منڈیر پر منہ پھیر کے بیٹھ گئے۔ بندوق کو پیر سے پکڑ کے انہوں نے نال اپنے منہ سے لگائی اور انگوٹھے سے گھوڑا دبا دیا۔ دھماکہ ہوتے ہی وہ پلٹ کر کنویں میں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک اس آسیب زدہ حویلی اور اس ملک جاگیر کا بالی وارث کوئی نہ تھا۔ جگہ تو فقیر کی 7 مبارکبادوں کے بعد 7 بدائی پہلے ہی مشہور ہو گئی تھی۔ اس فقیر کی قبر رفتہ رفتہ زیارت گاہ بن گئی۔ گرد و نواح کے کچھ لوگ حقائق سے باخبر تھے، باقی محض عقیدت میں چراغ جلاتے رہے۔ پھر کسی نے وہاں جمعرات کو محفل سما کی ابتدا کی اور قوال آئے تو ہر جمعرات کو صوفیانہ کلام پر جھومنے والے بھی آئے اور چادر چڑھانے والے بھی۔ پھر اچانک ایک شخص کفیل احمد نمودار ہوا، اس نے عدالت میں حق ملکیت کا دعویٰ دائر کیا اور بتایا کہ قدیر احمد کے والد محفوظ علی نے 1 نہیں 2 شادیاں کی تھیں، مگر ان کی دوسری شادی خفیہ طور پر اپنی ہی ایک ملازمہ مبارک بیگم سے ہوئی تھی۔ اپنے والد کے ڈر سے اور کچھ خاندانی بیوی کے خوف سے انہوں نے دوسری بیوی کو حویلی میں نہیں رکھا، وہ لاہور میں رہی اور اس نے شوہر سے کیے ہوئے حلفیہ وعدے کو مرتے دم تک نبھایا کہ اس راز کو وہ ہمیشہ اپنے سینے میں دفن رکھے گی۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ بھی محفوظ علی کا بیٹا ہے اور قدیر احمد کا سوتیلا بھائی ہے۔ محفوظ علی کا سارا خاندان طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر مبارک بیگم لاہور میں ہونے کی وجہ سے بچ گئی تھی۔ کفیل احمد اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اپنی زندگی میں تو ماں نے اسے کبھی باپ کا نام نہیں بتایا تھا، مگر اس کی موت کے بعد جب کفیل احمد نے ایک صندوق کو کھولا جو ہمیشہ اس کی ماں مبارک بیگم کی تحویل میں اور مکفل رہتا تھا، تو اس میں سے بہت سے دستاویزی ثبوت برآمد ہوئے جن سے اس کو معلوم ہوا کہ وہ قدیر احمد کا بیٹا ہے۔ کفیل احمد نے یہ سارے ثبوت عدالت کے سامنے رکھے تو شک شبے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی اور 7 بدائی کی حویلی
اور جاگیر پر اس کا حق ملکیت تسلیم کر لیا گیا۔ تاہم کفیل احمد نے عدالت میں خلف اٹھانے کے باوجود جھوٹ بولا تھا۔ وہ مبارک بیگم کے بطن سے محفوظ علی کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن پہلا بیٹا عزیز احمد تھا۔ یہ میرے دادا تھے۔ ان کی پیدائش 12 اپریل 1912 کی تھی۔ پہلی بیوی کے بطن سے پیدا ہونے والے قدیر احمد صرف 7 دن چھوٹے تھے اور 19 اپریل کو پیدا ہوئے تھے۔ گویا قدیر احمد میرے سوتیلے دادا تھے۔ کفیل احمد کی پیدائش 7 سال بعد کی تھی۔ وہ مبارک بیگم کا اکلوتا بیٹا نہیں، دوسرا بیٹا تھا، لیکن عدالت میں اس کے بیان کی صداقت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ تھا۔ قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار ضرور شائع کیا گیا تھا کہ صدبدئی کی جاگیر کی ملکیت کے مقدمے میں کوئی فریق ہو تو سامنے آئے۔ جب دوسرا کوئی دعوے دار سامنے نہیں آیا تو کفیل احمد ہی کو واحد وارث قرار دیتے ہوئے ساری جاگیر اور حویلی کی ملکیت دے دی گئی۔ دراصل کفیل احمد کے بڑے بھائی یعنی میرے دادا تلاش معاش میں دہلی چلے گئے تھے۔ بعد میں حالات ایسے بنے کہ ریلوے میں انہیں ملازمت ملی اور وہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہے۔ اسی دوران ایک حادثہ پیش آ گیا۔ یہ میرے دادا عزیز احمد کا داتی جان سے عشق تھا، جس کا احوال داتی جان نے مختلف مواقع پر آہیں بھر بھر کے الگ الگ حوالوں سے سنایا تھا۔ واقعات کے مطابق دادا عزیز احمد بسلسلہ ملازمت دہلی سے لکھنؤ یا شاید لکھنؤ سے دہلی جا رہے تھے۔ کسی اسٹیشن پر انہوں نے پلیٹ فارم کے دوسری طرف کھڑی ہوئی ٹرین کے زنانہ ڈبے کی ایک کھڑکی میں دادی کے حسن بے مثال کا جلوہ بے حجاب دیکھ لیا۔ وہ برقعے کا نقاب اٹھا کے ڈول ہاتھ میں تھامے کسی کلی کو یا ریلوے کے ملازم کو متوجہ کرنا چاہتی تھیں کہ انہیں پینے کے لیے پانی لا دے، مگر خڑپونگ میں ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا کیونکہ اسٹاپ بہت مختصر تھا۔ اس مختصر سے وقت میں دادا نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ انہوں نے دادی سے ڈول لیا بلکہ چھینا، انہیں پانی لا کے دیا اور پھر اپنی ٹرین چھوڑ کے اس ٹرین میں سوار ہو گئے جو مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے سامان پر بھی لعنت بھیج دی۔ وہ ادھر چلے گئے جدھر دل لے گیا۔ اس عشق کی تفصیل میں زندگی کے انگنت واقعات آتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ دادا نے بالآخر دادی کو پا لیا، مگر اس جرم عاشقی کی پاداش میں ماں نے انہیں لکھ دیا کہ اب وہ مرتے دم تک ان کی صورت نہ دیکھیں گی، کیونکہ روایتی انداز میں انہوں نے دادا کی نسبت کہیں طے کر رکھی تھی۔ بیٹے کی اس حرکت نے ان کو بدعہدی کا مجرم بنا دیا تھا۔ رشتہ مانگ کے اور زبان دے کے کسی وجہ کے بغیر پھر جانا اس عہد میں ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ یوں دادا اپنے خاندان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ وہ کبھی لوٹ کے گھر نہیں گئے اور ان کے اپنے بھائی کفیل احمد اور اپنی ماں مبارک بیگم سے ملاقات نہ ہوئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب تقسیم ہو گئی اور پاکستان بن گیا تو عزیز احمد لوٹ کے لاہور آئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اسی شہر میں کہیں ان کا چھوٹا بھائی ہوگا اور ممکن ہے کہ ان کی ماں بھی مل جائے، کیونکہ اس کا امکان بہت کم تھا۔ یہ بات مجھے خود داتی جان نے بتائی تھی کہ ان کے شوہر عزیز احمد نے اپنی گمشدہ بھائی اور لاپتہ ماں کا سراغ لگانے کی کتنی کوششیں کی تھیں۔ 40 سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ اب رشتوں کی خلیج ایک آزاد بن رہی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کفیل احمد کی نظر سے بھی کوئی اشتہار گزرا ہو، مگر وہ بڑے بھائی سے ملتا تو جائیداد کی خاطر بولا جانے والا جھوٹ اس کا جرم بن جاتا۔ شاید اسے دھوکہ دہی اور غلط بیانی کے جرم میں جیل کی ہوا بھی کھانی پڑتی۔ وہ تنہ تنہا صدبدئی کی حویلی اور جاگیر کا مالک بن بیٹھا تھا۔ اس نے دانستہ اور عمدن تمام اشتہارات کو نظر انداز کیا ہوگا۔ عزیز احمد بھی کچھ عرصے بعد مایوس ہو گئے اور انہوں نے تلاش ختم کر دی۔ کفیل احمد لاولد رہا۔ اولاد کے لیے اس نے یک کے بعد دیگرے 4 شادیاں کر ڈالیں، مگر کسی نے اس کو ایک وارث نہ دیا۔ اس نے باری باری سب کو بانجھ ہونے کے جرم میں طلاق کا پروانہ تھمایا اور رخصت کر دیا۔ آخری بیوی سے مایوس ہونے کے بعد اسے یقین آ گیا کہ وہ مشیت عزتی سے نہیں لڑ سکتا۔ اس کی عمر بھی 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ممکن ہے کہ اس وقت تک کسی نے اس کو یہ بھی سمجھا دیا ہو کہ بانجھ اس کی کوئی بیوی نہیں تھی، بانجھ تو وہ خود ہے۔
یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی مرد تسلیم نہیں کرتے۔ اس نے 5ویں شادی نہیں کی اور اتنی بڑی جاگیر کی ملکیت حاصل کر کے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس میں اتنی صلاحیت بھی نہ تھی کہ اس کی طرح دیکھ بھال کر سکتا اور جاگیر کے انتظام کو چلاتا۔ سکندر کی طرح وہ بھی جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سدبدائی کی حویلی اور جاگیر ایک بار پھر لاوارث ہو گئی۔ لیکن یہ وراثت کی اس کہانی کا ڈراپ سین نہیں تھا۔ واقعات نے ایک نیا موڑ لیا۔ جاگیر کا ایک ایسا وارث سامنے آ گیا جس کے بارے میں فرض کر لیا گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ یہ قدیر احمد کا سب سے چھوٹا یعنی 7واں بیٹا تھا، جس کو فقیر کی بددعا سے بچانے کے لیے جہاز پر سوار کرا کے 7 سمندر پار بھیج دیا گیا تھا۔ جہاز کے کریش ہونے کی اطلاع درست تھی۔ فلائٹ پر 170 مسافر اور باقی عملے کے ارکان تھے۔ زیادہ تر مسافروں کی شناخت ہو گئی تھی، تاہم ایک خاصی بڑی تعداد ان کی تھی جن کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تحقیقات کرنے والوں نے بڑی محنت سے مرنے والوں کی فہرست مرتب کی تھی۔ ان کے یقین کے مطابق کوئی زندہ نہیں بچا تھا، لیکن یہ یقین غلط تھا۔ نہ جانے اسے کیا کہا جائے گا۔ شاید قدیر احمد کی سزا پوری ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس کی زندگی پوری ہو گئی تھی۔ کریش کی اطلاع ملتے ہی اس نے خودکشی کر لی تھی۔ شاید اس کے ساتھی فقیر کی بددعا نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ خودکشی نہ کرتا تو اس کا آخری بیٹا بھی ہلاک ہو جاتا، مگر اس کی موت کے وقت وہ زندہ تھا، اور قدرت کے معاملات کو بھلا کس نے سمجھا ہے؟ یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ زندہ رہا۔ زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں وہ ایک تختے پر تیرتا رہا اور بچ گیا۔ اس کا نام عقیل احمد تھا، اور بہت مدت گزر جانے کے بعد اس نے حق ملکیت کا ایک اور مقدمہ دائر کیا تھا۔ وہ مقدمہ جیت گیا تھا اور اس نے یہ حویلی اور جاگیر میرے نام کر دی تھی۔ سدبدائی کی حویلی اور جاگیر کے بارے میں اس تاریخی دستاویز کو پڑھ کے میرا دماغ چکرا گیا۔ جب میں نے اس کی فائل کو ختم کیا تو صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ صبح ابھی دور تھی اور میرے آس پاس آدھی رات کے ماحول کا سکوت تھا۔ میری نیند اڑ گئی تھی۔ تاریخ کے ان ڈرامائی واقعات سے آگاہی کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں نے کوئی ہارر فلم دیکھی ہو اور مجھ پر ایک نامعلوم خوف سوار ہو گیا۔ خاندانوں کو اجاڑنے اور بنانے والی اس نحوست زدہ حویلی اور جاگیر کا مالک اب میں تھا۔ مجھ سے پہلے جو کچھ قدیر احمد کے ساتھ ہوا لرزہ خیز تھا۔ اس درویش کی قبر کے نیچے اس کی بددعا کے سارے کشتگان آج بھی 6 قبروں میں موجود ہوں گے۔ ان کے ڈھانچے جو حویلی کے مالک تھے ایک فقیر کے ڈھانچے کے قدموں میں پڑے تھے۔ کیا وہ کنواں آج بھی ہوگا جس کے زرخیزی دینے والے اور پھول کھلانے والے شفاف پانی میں حویلی کے مالکوں کی خونی لاشیں گری تھیں؟ میں نے کچن میں کافی کے لیے الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگاتے ہوئے سوچا، کتنی خواری اٹھا گئے اور کتنے حلفیہ جھوٹ بول کے کفیل احمد نے اس حویلی اور جاگیر کا حق ملکیت حاصل کیا تھا، مگر یہ حق کتنے دن رہا؟ اسے تو ایک وارث تک نصیب نہ ہوا، اور آج اگر وقت کے ہاتھوں نے وراثت اور ملکیت کا پانسا میرے حق میں پلٹ دیا ہے تو کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ مجھے تو ڈرنا چاہیے۔ فطرت، مزاج اور ذہنی تربیت کے اعتبار سے میں ذرا بھی توہم پرست اور شکی مزاج یا کمزور عقیدے کا آدمی نہیں ہوں۔ میرے نزدیک جو بھی تھا منجانب اللہ تھا۔ اس قادر مطلق نے کائنات کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ تخلیق کیا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کی طرح آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ تھا اسی کرشمہ تخلیق کا اعانت دار تھا، چنانچہ مافوق الفطرت کچھ نہیں تھا۔ تاہم ناقابل فہم بہت کچھ تھا، اور انسان کی عقل ہنوز قدرت کے تمام اسرار و رموز تک رسائی نہ رکھتی تھی۔ واپس اپنے کمرے میں آ کے کافی پیتے ہوئے مجھے اپنے خاندان کی تاریخ میں اپنی یاد کا ایک صفحہ جوڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ سدبدائی کی حویلی اور جاگیر کے آخری وارث سے لندن میں میری ملاقات ہو چکی تھی۔ اتفاقات کے کچھ سلسلے بالکل فلمی اور ناقابل یقین ضرور ہوتے ہیں، مگر ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔
خصوصاً اس لیے کہ قدرت اپنے قبضہ اختیار میں سب کچھ رکھتی ہے۔ یہ 2 سال پہلے ہونے والی ملاقات بھی ایسی ہی تھی۔ میں عقیل احمد سے مل چکا تھا، لیکن آج تک مجھے اس کی غرض و غایت کا علم نہ تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، یہ بھی نہیں کہ رشتے میں وہ میرا دادا ہی تھا، لیکن سگا نہیں، کیونکہ وہ میرے دادا کا سوتیلا بھائی تھا جسے جہاز کے کریش میں مرحوم مان لیا گیا تھا۔ مجھے لندن میں اپنی ملازمت کا آغاز کیے 3 ہی مہینے ہوئے تھے کہ ایک دن میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میرے ہیلو کے جواب میں کسی نے کہا، رفیق صاحب، میں عبدالقیوم بول رہا ہوں۔ میری لیگل فرم لندن میں غیر قانونی تارکین وطن کے معاملات سے ڈیل کرتی ہے۔ میں نے کہا، فرمائیے، میں تو یہاں 100% قانونی طریقے سے آیا ہوں، 4 سال سے امریکہ میں تھا۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہے، کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ بالکل مل سکتے ہیں، لیکن یہ تو بتا دیجیے کہ کس سلسلے میں؟ مجھے تو نہ سیاسی پناہ کا مسئلہ ہے اور نہ حصول شہریت کا۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے، جب میں ملوں گا تو عرض کروں گا کہ آپ اس وقت فارغ ہیں؟ فارغ ہو جاؤں گا آدھے پون گھنٹے میں۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ میں حاضر ہوتا ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد آ گیا۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا۔ ہم صرف پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے تمام قانونی اور غیر قانونی مقدمات کی پیروی کرتے۔ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں۔ میری فرم میں میرے ساتھ کام کرنے والے بھی سب پاکستانی ہیں۔ میں نے اخلاقاً کہا، آپ سے مل کے خوشی ہوئی، اب فرمائیے۔ وہ بولا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کسی جگہ بیٹھ کے ایک کپ کافی پیتے ہوئے بات کریں؟ میں اسے ایک ریسٹورانٹ میں لے گیا۔ آپ نے میرے تجسس کو بہت بڑھا دیا ہے، میں مزید سسپینس برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بولا، مسٹر رفیق، کیا آپ کسی عقیل احمد کو جانتے ہیں؟ میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ اس نے کہا، وہ ایک خاصا عمر رسیدہ اور مفلوج شخص ہے۔ تقریباً 50 سال پہلے لندن آنے والے ایک جہاز کے کریش میں وہ ذہنی طور پر بھی ناکارہ ہو گیا تھا اور 40 سال زیر علاج رہا۔ 40 سال؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ جی، 40 سال، عبدالقیوم نے کہا۔ حادثے کے بعد دماغ کی چوٹ سے اس کی یادداشت متاثر ہوئی تھی۔ وہ اپنا نام تک نہیں بتا سکتا تھا۔ جہاز سمندر میں گرا تھا اور یہ شخص بے ہوشی کی کیفیت میں 3 دن تک ایک تختے پر پڑا رہا تھا۔ اب یہ قدرت کے کھیل ہیں۔ لیٹے لیٹے وہ تختہ بہت دور چلا گیا اور اسے کسی بحری جہاز کے عملے نے نکال لیا۔ ڈاکٹر اس کی جسمانی یا ذہنی صحت یابی کے بارے میں 1% بھی پر امید نہ تھے، لیکن انہوں نے علاج جاری رکھا۔ یہاں لندن میں ایک رفاہی ادارہ ہے، اسے چند دولت مند خاندانوں کا مالی تعاون حاصل ہے۔ ایک فیملی نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی اور علاج چلتا رہا، ورنہ اس کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ تقریباً 35 سال بعد اس کی یادداشت اچانک بحال ہو گئی، کسی وجہ کے بغیر۔ ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کسی دوا یا علاج کا کمال نہیں تھا۔ میں نے کہا، ویری گڈ، لیکن یہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ میں نے حیرانی سے کہا، کیوں قیوم صاحب؟ قیوم نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے میرے موکل نے منع کیا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں، اور ویسے بھی اس پیشے کی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ میں اس کی مرضی جانے بغیر کوئی راز افشا نہ کروں۔ میں نے کہا، اور وجہ جانے بغیر میں اس سے ملنے سے انکار کر دوں، پھر کیا؟ اس میں زبردستی کون کر سکتا ہے؟ میں اسے بتا دوں گا، لیکن… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا قیوم صاحب؟ وہ ایک بہت بوڑھا، بیمار اور تنہا آدمی ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی ایک زندہ لاش کی طرح گزاری ہے۔ اب بھی وہ ویل چیئر پر پڑا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے وقت میں سے 2 گھنٹے نکال کے اس کی خواہش پوری کرنے چلے جاتے ہیں تو میرے نزدیک یہ ایک نیکی ہوگی۔ یہاں بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں باقاعدگی سے اولڈ ہومز میں جاتے ہیں، ان لوگوں کی تنہائی دور کرتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یا ہے تو انہیں چھوڑ چکا ہے۔ وقت ملا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا مسٹر قیوم۔ ابھی تو سوال یہ ہے، اس معذور بوڑھے کا کیا نام بتایا آپ نے؟ عقیل احمد۔ جب آپ اس سے ملیں تو ممکن ہے وہ خود آپ کو بتا دے کہ وہ کیوں ملنا چاہتا تھا۔
مجھے تو اس نے جھڑک دیا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو، اس لڑکے سے رابطہ کرو اور کہہ دو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ دیر سوچ کے کہا، اوکے قیوم صاحب، مجھے کب چلنا ہوگا آپ کے موکل کے پاس؟ اس نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ یہ تو آپ کی فرصت پر منحصر ہے، اگر وقت ہے اور آپ کی کوئی مصروفیت نہیں ہے تو ہم ابھی بھی جا سکتے ہیں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا۔ جلدی تو ہے رفیق صاحب، یو سی وہ اپنا وقت گزار چکا ہے، اب موت کی دہلیز پر کھڑا ہے، کیا پتہ کب کراس کر جائے، پھر تاخیر سے کیا حاصل؟ ویسے تو ظاہر ہے آپ کی مرضی۔ میں نے کہا اوکے، میں چلتا ہوں۔ معاملہ پراسرار تھا، چنانچہ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس سے نمٹ ہی لیا جائے تو بہتر ہے۔ عبدالقیوم نے، جس کا اصرار تھا کہ میں اسے بٹ صاحب کہوں، مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ لندن کی ٹریفک میں 2 گاڑیوں کا ایک ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی گاڑی چھوڑ دیں، میں آپ کو اسی جگہ چھوڑ دوں گا۔ نو پرابلم، میں نے کہا، واپسی پر میں ٹیکسی لے لوں گا۔ گاڑی لندن کی مصروف شاہراہوں سے گزرتی جنوبی علاقے کی طرف چلتی گئی۔ تقریباً 1.25 گھنٹے بعد ہم مضافات کے ایک پرسکون علاقے میں پہنچ گئے۔ گاڑی سرسبز درختوں سے گھری ہوئی 2 منزلہ عمارت کے احاطے میں داخل ہوئی، جو لندن کے مخصوص انداز میں سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کے دروازے کھڑکیاں چمکتے ہوئے سفید تھے۔ گاڑی کو آخری حصے میں پارک کر کے ہم لوٹے تو مجھے دونوں طرف ہرے بھرے گھاس کے تختے نظر آئے، جن کے گرد رنگین پھولوں کی جھالریں سی بنی ہوئی تھیں۔ درمیان میں فوارے چل رہے تھے۔ لمبائی کے رخ بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ سفید پتھر کی بینچیں رکھی ہوئی تھیں۔ درمیان میں سفید روغن والی لکڑی کی آرام کرسیاں پڑی تھیں۔ 5 مرد اور 7 بوڑھی عورتیں مختلف جگہ چپ چاپ اور ساکت بیٹھے خلا میں گھور رہے تھے۔ وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ بٹ صاحب نے مجھے کوریڈور سے ایک دروازہ دکھایا اور بولا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، اور واپس ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اپنے عین مقابل ایک شخص کو وہیل چیئر پر دیکھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 80 سال سے زائد ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کے سر اور بھووں کے بال بالکل سفید تھے۔ وہ دبلا پتلا تھا اور وہیل چیئر پر بالکل ساکت بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت بے چین تھیں۔ وہ اس عمر میں بھی چشمہ نہیں لگاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور اس کے چہرے کے سخت نقوش میں مسکراہٹ کی نرمی پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا، السلام علیکم، میں رفیق احمد ہوں۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی بند کر دیا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ پوچھو کیسے؟ میں نے مجبوراً پوچھا۔ کیسے؟ تمہاری ناک سے، بالوں کے اور آنکھوں کے رنگ سے۔ آؤ آگے آ کے میرے پاس بیٹھو۔ اس نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کے وکیل عبدالقیوم بٹ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ تم رشید احمد کے بیٹے ہو اور عزیز احمد کے پوتے، رائٹ؟ میں نے کہا جی، لیکن آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا، کیا میرے بارے میں تم نے ان سے کچھ نہیں سنا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی نے آپ کا ذکر کیا ہو۔ عقیل احمد کا نام میں نے کسی سے نہیں سنا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، مبارک بیگم کا نام تو یقیناً سنا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، کون تھی وہ؟ ایک مبارک بیگم نے تو فلم دائرہ کے گانے گائے تھے۔ شٹ اپ، وہ تمہارے دادا عزیز احمد کی والدہ تھیں۔ اس نے لہجہ بدلے بغیر کہا، تمہاری پردادی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ میری پردادی کے بارے میں آپ کیسے جانتے ہیں؟ قدیر احمد تمہارے پردادا تھے، انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ تم پہلی بیوی کی اولاد سے ہو۔ تمہارے پردادا کے والد تھے محفوظ علی اور دادا عزت علی۔ میرا ایک سوتیلا بھائی تھا کفیل احمد، وہ جیسے اپنے آپ سے بولتا گیا۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ یہ سب نام میرے لیے اجنبی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں بھی دنیا اتنی بدل گئی ہے۔ یہاں کی تو بات الگ ہے۔ یہاں سب بھانمتی کے کنبے ہیں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ بھانمتی نے کنبہ جوڑا، پھر اینٹ کہیں گئی، روڑا کہیں گیا، کسی کو کسی کا پتہ نہیں۔ لیکن کیا آپ بڑوں کے پاس بھی وہاں اتنا وقت نہیں؟ وہاں خود بخود تو بچے کچھ نہیں جان سکتے۔
لوگ اپنی ماضی سے کٹ گئے ہیں؟ میں نے کہا سر، آپ نے مجھے سخت تجسس میں مبتلا کر دیا ہے۔ آخر آپ کا میری فیملی سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہا۔ ممکن ہے کہ تمہاری قوت مشاہدہ بھی تمہاری مدد نہ کرے۔ سر کے بال بالکل سفید ہو گئے ہیں اور آنکھیں بھی میلی ہو گئی ہیں، لیکن ایک دن تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ابھی تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ تم یہاں ایک بزنس فرم میں کنسلٹنٹ ہو، رائٹ؟ میں نے کہا جی۔ تم نے امریکہ سے MBA کیا تھا، پھر ملازمت کے لیے لندن کیوں آ گئے؟ میں نے کہا مجھے امریکہ پسند نہیں تھا۔ تمہیں پاکستان پسند ہے یا برطانیہ؟ میں نے کہا پاکستان تو میرا وطن ہے، دنیا کا کوئی ملک اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل تمہاری عمر کے نوجوان بڑی منافقت کرتے ہیں، باتیں ایسی ہی کرتے ہیں لیکن بھاگتے ہیں امریکہ کی طرف۔ کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ میں نے کہا سر، میں نے مجبوری میں جلا وطنی اختیار کی تھی۔ یعنی تم واپس جانا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ جی، اگر وہاں مجھے ایک اچھے مستقبل کی ضمانت حاصل ہو، محفوظ بھی ہو اور خوشحال بھی۔ یہ سب یہاں ہے، پھر تم اپنے والدین کو یہاں کیوں نہیں بلا لیتے؟ میں نے کہا وہ کبھی نہیں آئیں گے، وہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ تم رہ سکتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں بھی نہیں رہوں گا۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں پاکستان واپس چلا جاؤں گا۔ کیا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے بطور خاص مجھے ملاقات کے لیے کیوں طلب کیا تھا، اور آپ میرے بارے میں اتنی معلومات کیسے رکھتے ہیں؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ معلومات حاصل کی ہیں میں نے، ورنہ میں تو دنیا سے بالکل کٹ گیا تھا۔ میں نے کہا عبدالقیوم بٹ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ 35 سال تک خود فراموش رہے۔ 37 سال۔ اس نے تمہارے بارے میں بڑی اچھی رپورٹ دی تھی، بس ایک بات دیکھنا بھی چاہتا تھا۔ میں نے اصرار کیا، لیکن کیوں؟ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں کوئی تحفہ دوں؟ اب تم چاہ سکتے ہو۔ میرے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، میں جلدی کھانا کھاتا ہوں اور جلدی سو جاتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو، میرا مطلب ہے کہ خدا حافظ۔ اب میرے پاس چارہ نہ تھا کہ میں رخصت ہو لوں۔ عقیل احمد نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ اسے مجھ سے کیا دلچسپی تھی اور وہ میری فیملی کے بارے میں اتنی معلومات کیسے رکھتا تھا۔ جب میں باہر آیا تو مجھے قیوم بٹ کی گاڑی نظر نہ آئی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک ملازم میرے قریب آیا۔ اگر آپ مسٹر بٹ کو تلاش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اطلاع ہے کہ وہ چلے گئے، اس نے کہا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تو سخت بدتمیزی کی بات ہے۔ میں نے کہا اس کو گھر سے کال آئی تھی، اس کی بیوی کو ایمرجنسی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ سے معذرت کر لوں۔ ملازم فرض پورا کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ میں نے 2 بار قیوم بٹ کو فون کیا مگر وہ ملا نہیں۔ پھر ایک دن اتفاق سے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نظر آیا تو میں نے اسے روک لیا۔ میرے ہر سوال کے جواب میں اس نے وہی کہا کہ وہ ضابطۂ اخلاق کا پابند ہے اور میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے گا۔ میں نے کہا اس نے کوئی تحفہ دینے کی بات کی تھی؟ یہ تو اچھی بات ہے، مگر وہ کیا تحفہ دینا چاہتا ہے مجھے اور کیوں؟ بٹ نے گھڑی دیکھی۔ دیکھو، یہ جو لاوارث بوڑھے ہوتے ہیں یہاں، ان میں سے کچھ دولت مند بھی ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی نوجوان کے لیے وصیت کر جاتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد۔ میں نے کہا بٹ صاحب، مجھے کسی کا ترکہ نہیں لینا اور میں نے تو اس کے ساتھ کوئی نیکی بھی نہیں کی۔ قیوم بٹ نے کہا یار، ابھی میں جلدی میں ہوں، پھر بات کریں گے۔ لیکن پھر بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اگلی رات ہی میں کاروباری معاملات میں الجھ گیا اور عقیل احمد کا خیال خود بخود ذہن کے نہا خانوں میں اتر گیا اور کچھ عرصے بعد اتنا غیر اہم ہو گیا کہ مہینے بھر بعد جب میں نے ابا جی سے بات کی تو مجھے وہ سارے نام بھول چکے تھے جن کا حوالہ عقیل احمد نے دیا تھا۔ میں نے ابا جی سے پوچھا کہ کیا وہ لندن کے کسی عقیل احمد کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لندن میں کیا، پاکستان میں اس نام کے کسی آدمی سے میری واقفیت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ خاصا عمر رسیدہ ہے، 80-85 کا تو ہوگا، مفلوج ہے، کسی ایئر کریش میں زخمی ہوا تھا۔ وہ ہماری ساری فیملی کو جانتا ہے۔ ابا جی نے کہا ایسا کون ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں، تمہاری دادی سے پوچھوں گا۔ شاید انہوں نے بھی دادی سے نہیں پوچھا ہوگا، ورنہ شاید کسی حوالے سے دادی کو یہ نام یاد آ جاتا۔ دراصل عقیل احمد کے بارے میں نصف صدی پہلے ہی
فرض کر لیا گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اپنی خاندانی تاریخ کے اوراق پڑھنے کے بعد میرے ذہن کے سارے خلا پر ہو گئے اور واقعات کا سلسلہ آپس میں جڑ گیا۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ عقیل احمد کی یادداشت بحال ہوتے ہی اسے یاد آ گیا ہوگا کہ اس کے 6 بڑے بھائی کس طرح باری باری دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور اسے فقیر کی بد دعا سے بچانے کے لیے لندن بھیجا گیا تھا۔ وہ موت سے بچ گیا تھا مگر اس کی زندگی موت سے بدتر تھی۔ اس نے عبدالقیوم کی معرفت، حویلی اور جاگیر کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی تو اسے ساری صورتحال پتہ چل گئی ہوگی کہ دادا کے بھائی کفیل احمد نے بدنیتی سے اور جھوٹ بول کے خود کو جاگیر کا تنہا وارث ثابت کر دیا تھا اور اس کا مالک بن گیا تھا۔ عزیز احمد کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دونوں بھائیوں کا تمام عمر آپس میں تعلق نہیں رہا تھا اور ایک دوسرے کی کوئی خبر ہی نہ تھی کہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ عقیل احمد نے قیوم بٹ کے ذریعے تمام معاملات طے کیے اور اپنا حق کی وراثت حاصل کرنے کے بعد بشارت فاروقی کو مختار کل بنا دیا۔ عقیل احمد کے لیے عمر کے اس حصے میں اور اس حالت میں حویلی یا جاگیر کا قبضہ حاصل کرنا لا حاصل تھا۔ وہ جگہ اس کے لیے ایک جائے عبرت اور اذیت کی علامت تھی۔ وہاں اس کے 6 بھائی ایک ہی قطار میں اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے تھے اور اس کے والدین کی لاشوں کو نکلنے والا کنواں موجود تھا۔ وہ خود اس منحوس ذلت کی نشانی بن کر زندہ تھا۔ وہ اس حویلی میں کیا سر پھوڑنے جاتا؟ میرے دادا عزیز احمد کا حق ماننے والا ان کا بھائی کفیل احمد بھی مر چکا تھا۔ جاگیر پھر لاوارث تھی، اس لیے عقیل احمد کو آسانی سے مل گئی۔ شاید اس نے ماضی کی تلافی کا فیصلہ کیا۔ اگر کفیل احمد کی جھوٹ نہ بولتا کہ وہ واحد وارث ہے تو اس کے وارث میرے دادا عزیز احمد ہی ہوتے اور ان کے بعد یہ جاگیر اور حویلی خود بخود حق کے وراثت میں ان کے بیٹوں کو ملتی، یعنی رشید احمد اور میرے چچا نصیر احمد اس کے مالک ہوتے۔ معلوم نہیں کیوں عقیل احمد نے یہ جاگیر اور حویلی میرے والد اور چچا کے حوالے نہیں کی۔ اس نے میرا انتخاب کیا اور یہ کام اس نے اپنی زندگی میں ہی کر لیا، کیونکہ اس داستان کا آخری ڈرامائی موڑ کچھ عرصے پہلے آ چکا تھا، جب ابا نے بشارت فاروقی سے تمام واقعات معلوم ہونے کے بعد لندن میں قیوم بٹ کی معرفت عقیل احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں بتایا گیا کہ 2 ہفتے پہلے عقیل احمد کا سوتے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب اپنی مجرمانہ کوتاہی اور بے حسی پر مجھے دکھ اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دوبارہ عقیل احمد سے نہیں ملا تھا جو میرے دادا کا بھائی ہونے کے ناطے میرا دادا ہی تھا۔ میں وہاں موجود تھا جسے اس نے اپنی ساری جائیداد کا وارث بنا دیا تھا مگر وہ خود لاوارث مر گیا۔ آخر اس نے ایسی رازداری کیوں برتی؟ کیوں مجھے نہیں بتایا کہ وہ کون ہے؟ اس نے میرے والد اور چچا نذیر کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ہر الجھن کسی نہ کسی کیوں پر تمام ہوتی تھی۔ نیند اڑ جانے کے بعد میں کسی بے خواب الو کی طرح اپنے خیالوں میں بھٹک رہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میں چونک پڑا۔ آخر اس وقت مجھے فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا۔ میں نے ریسیور اٹھا کے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے لارڈ ارنسٹ کی آواز آئی، از دس رفیق؟ میں نے کہا، میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ اوہ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تمہیں نیند سے جگانا پڑے گا۔ تمہارے ملک میں تو اس وقت 4 بجے ہوں گے۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن میں عائشہ کی طرف سے پریشان تھا، وہ اب کیسی ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے لیے ایک مسئلہ بن جائے گی۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے کہا، جب تک تم یہاں تھے میں پریشانی کا شکار نہیں ہوا تھا۔ جانتے ہو تمہارے جانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا، ہاں، سوشی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گھر سے چلی گئی اور پھر پکڑی گئی۔ ہاں، میں نے اسے چھڑا لیا۔ وہ پہلی بار کسی غیر اخلاقی فعل میں ملوث ہوئی تھی، اس لیے سزا سے بچ گئی۔ تاہم مجھے پولیس کے سامنے خفت اٹھانی پڑی۔ پولیس نے بھی رازداری سے کام لیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ایسا دوسری بار بھی ہوگا، بار بار ہوگا، اور اس کے بعد یہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں رہے گی اور ہماری پوزیشن ضرور خراب ہوگی۔ آپ اسے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ کیا وہ کوئی بچی ہے کہ میرے سمجھانے سے سمجھ جائے؟ قانونی طور پر وہ عاقل و بالغ ہے
اور مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اسے روک سکوں، لیکن اخلاقی طور پر آپ اس کا حق رکھتے ہیں، آخر آپ اس کے والدین ہیں۔ وہ بولا، شاید تمہارے ملک میں والدین کا اخلاقی حق اہمیت رکھتا ہو۔ میں نے کہا، آپ اسے کسی نفسیاتی کلینک میں رکھ سکتے ہیں یا کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ میں نے عائشہ سے بات کی تھی، مگر اس نے وہی کہا جس کی مجھے توقع تھی۔ اس نے کہا کہ ڈیڈی، اب یہ میری زندگی ہے، اس کو بنانے بگاڑنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں رہی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ایسے غیر بن کے اور اتنی بے مربتی کے ساتھ اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتی کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ او نو، اب تو یہ سب بہت آگے کی بات ہے، وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کتنی ذہین ہے، اور وہ خود بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن اب تو اس نے لائف میں اپنا انٹرسٹ ہی ختم کر دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ میرے لیے بڑی اذیت کی بات ہے کہ میں خود کو عائشہ کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا۔ رفیق، کیا واقعی تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اپنے احساس جرم کی خلش سے نجات کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ عائشہ کی مجھے اتنی ہی پرواہ ہے جتنی آپ کو۔ تھینک یو، تم تو جانتے ہو کہ وہ میری ایک ہی اولاد ہے، اس سے میری ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ اگر میرا کم سے کم ایک بیٹا ہوتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، میں جذباتی طور پر اتنا کمزور نہ ہوتا۔ تم سے یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہیں کہ میری اپنی بیوی سے نہیں بنتی۔ خیر، میں نے عائشہ کو اعلیٰ تعلیم دلائی اور ذمہ دار بنایا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے کاروبار کو ترقی دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ میرا جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ اصل پریشانی میری یہ ہے کہ عائشہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں نے کہا، آپ ضرورت سے زیادہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عائشہ کو اب بھی آپ کا بہت خیال ہے۔ نہیں، اب اسے صرف تمہارا خیال ہے۔ اس نے تمہارے لیے اپنا مذہب بدل لیا۔ مذہب ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ تم سے شادی کرتی تو یہ بھی اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ میں بس اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اور حقیقت پوچھو تو میں بھی تمہیں پسند کرتا تھا۔ میرے معیار سے تم عائشہ کے لیے بہت موزوں ہے۔ میں نے کہا، عائشہ کی ماں تو ہرگز ایسا نہیں سمجھتی۔ یہ اس کی نہ سمجھی ہے، اس کی سزا میں بھی بھگت رہا ہوں اور عائشہ بھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا اور کیوں نہیں کر سکتا، اور میرا خیال تھا کہ وہ سمجھ گئی ہے۔ لارڈ ارنسٹ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کاش ایسا ہوتا رفیق۔ جانتے ہو، جب میں پولیس اسٹیشن گیا تو وہ کس کے ساتھ تھی؟ اس کے ساتھ ایک سیاہ فام لڑکا تھا۔ مجھ سے ضمانت نامے پر دستخط کرانے والے پولیس افسر نے مجھے بتایا کہ جو سیاہ فام نوجوان عائشہ کے ساتھ تھا، اس کا بہت لمبا چوڑا کرمنل ریکارڈ ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ جیسی لڑکی کا ایسا بوائے فرینڈ کیوں ہے؟ مجھے سخت غصہ آیا، مگر میں خاموش رہا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو بکواس کرتا ہے۔ میری بیٹی نہ جانے کیسے وہاں پہنچ گئی، ان جرائم پیشہ لوگوں کے ٹھکانے پر۔ جسے عائشہ پسند کرتی ہے وہ تو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، مہذب اور ہینڈسم آدمی ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ عائشہ کو چھوڑ گیا ہے اور اسی لیے عائشہ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہے۔ اس نے بڑی ہمدردی کی اور عائشہ کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ اس لڑکے کو بند رکھا۔ گھر آ کے میں نے اس کی ماں کو عائشہ سے دور رکھا اور اس سے بالکل دوستوں کی طرح بات کی۔ میں نے سوشی کو بھی بلا لیا تھا۔ مجھے یقین ہے اس نے آپ کی بات سنی ہوگی۔ رفیق، بات سمجھ میں آتی ہے عقل سے، اور جب عقل پر جذبات کا غلبہ ہو تو دلیل بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسے کس نے نہیں سمجھایا؟ تمہارے علاوہ بھی بہت لوگ تھے، انہوں نے بھی عائشہ سے بات کی تھی، مگر اس نے کسی کی بات نہیں سنی، اور یہ بات میرے لیے سخت پریشانی کی بات ہے۔ میں نے کہا، آپ کی پریشانی بالکل جائز ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے کہا کہ آؤ کہیں باہر چلتے ہیں۔ میں اسے ڈنر پر لے گیا تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ کھانے کے بعد وہ بالکل نارمل تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ ہنی، تم نے کیا سوچا ہے؟ اب تمہارے کیا پلان ہیں؟
रफ़ीक को जाना था वो तो चला गया और अब वापस नहीं आ सकता। इसने बड़े सुकून के साथ कहा कि डैडी, ये कोई वन वे ट्रैफिक का मसला तो है नहीं। अगर वो नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, मैं तो इसके पास जा सकती हूँ, इसमें क्या मुश्किल है। मैंने कहा कि मुश्किल तो कोई नहीं, मगर मुझे एक बात बताओ, जब वो तुमसे शादी करने पर रजामंद ही नहीं तो तुम उसके पास जाके क्या करोगी। वो हंसने लगी कि डैडी, शादी तो पहले भी मेरा मसला नहीं था। मैं ये बात जानती थी कि वो किसी और से शादी करेगा, और वो लड़की इसकी हमवतन है, फरियाल उसका नाम है, और वो एक दूसरे से बहुत पहले अहद पैमा कर चुके थे। लेकिन अब मेरा मसला ये है कि मैं भी रफ़ीक को छोड़ नहीं सकती। ये एक अज़ली और अबदी तिकोन है। मैं रफ़ीक से मोहब्बत करती हूँ, वो फरियाल से, और फरियाल इससे मोहब्बत करती है। ये सूरत हाल तो ऐसे ही रहेगी। अभी तो मैंने रफ़ीक के साथ रहने का फ़ैसला किया है, इसी तरह जैसे यहाँ रहती थी। मैंने कहा, लॉर्ड अर्नेस्ट, मैंने इस पर वाज़ेह कर दिया था कि मेरा मशरक़ी रवायात वाला ज़हन बेहद क़दामत पसंद है। मैं किसी भी लड़की से ताल्लुक़ को ऐसे कबूल नहीं कर सकता जैसे मग़रिब में तुम्हारी सोसाइटी करती है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ इसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाता। ये बात इसे भी मालूम है। और मैंने फिर इसे समझाना चाहा तो इसने जवाब दिया कि डैडी, बस मैंने फ़ैसला कर लिया है पाकिस्तान जाने का। आप बताइए, आखिर मैं पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती। मैंने कहा कि सवाल ये है कि वहाँ तुम अकेली कैसे रहोगी। इसने कहा कि मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगी जैसे पाकिस्तानी यहाँ होते हैं। अब रही कुछ करने की बात, तो मेरे पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, इसकी बुनियाद पर मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, वरना मैं आपके बिज़नेस को वहाँ शुरू कर सकती हूँ। एक आज़ ज़िंदगी मैं यहाँ भी गुजार रही थी और वहाँ भी आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। अब बताओ, मैं उसका क्या जवाब देता। आपने इसे मुश्किल से आगाह नहीं किया। सब किया था, और इसे क्या मालूम नहीं, वो सब जानती है। लेकिन उसका कहना है कि पाकिस्तान कोई पसमानदा मुल्क नहीं है। लंदन में क्या है जो कराची या लाहौर में नहीं। रफ़ीक ने मुझे इस मुल्क के बारे में बहुत कुछ बताया था। इसके अलावा मैं आती जाती रहूँगी, 7-8 घंटे की तो फ़्लाइट है। किस्सा मुख्तसर, उसने तुम्हारे पास आने का फ़ैसला कर लिया है और वो इस पर सख्ती से कायम है। मैंने परेशानी से कहा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए भी। यकीनन होगी, मगर इसे ना तुम रोक सकते हो ना मैं। वो कहती है कि रिहाइश के लिए मैं कोई अपार्टमेंट ख़रीद सकती हूँ, और चाहूँ तो किसी 5 स्टार होटल में रिहाइश इख्तियार कर सकती हूँ। आखिर मैं एक लॉर्ड की इकलौती बेटी हूँ, अफोर्ड कर सकती हूँ। और रही मसरूफ़ियत की बात, तो मैं आपके बिज़नेस को वहाँ फैलाऊँगी। मैंने कहा कि बिज़नेस तुम्हारा है, जो चाहे करो। जब तुमने फ़ैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करूँगा, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। इसने पूछा कि क्या। मैंने कहा कि तुम जाओ, वहाँ रहो, माहौल को समझो, मगर होटल या अपने अपार्टमेंट में अकेली मत रहो। तुम रफ़ीक के घर में रहो, इस घर के लोगों से मिलो, माहौल को देखो, इनका रवैया देखो, वो तुमसे किस तरह पेश आते हैं। मैंने कहा, लॉर्ड अर्नेस्ट, मेरे वालिदैन पुरानी वज़ीदारी के कायल हैं। वो किसी मेहमान के साथ बदअखलाक़ी का सोच भी नहीं सकते। बात यह है रफ़ीक, मैं इस मामले को ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज से संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं समझा नहीं। लॉर्ड ने कहा, इस मामले में मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। तुम कह सकते हो कि ये एक साजिशी मंसूबा है, लेकिन अब यही एक सूरत है आयशा को समझाने की। मैंने इसे कहा है कि वो तुम्हारी फैमिली के साथ रहे, बिल्कुल इसी तरह जैसे दूसरी औरतें रहती हैं। 6 महीने गुजारे या 1 साल। मैंने घबरा के कहा, क्या इसने आपकी बात मान ली। हाँ, उसने कहा कि 1 साल क्या, मैं तो ज़िंदगी भर रह सकती हूँ रफ़ीक के घर में, रफ़ीक के साथ। लेकिन मैं अपने अमल से ये साबित कर दूँगी कि मैं इसके घर में बहुत खुश और मुतमईन हूँ। मुझे ना कोई परेशानी और ना पशेमानी। तो क्या ये हो सकता है कि इसका दिल पसीज जाए। उफ़, उफ़ लॉर्ड अर्नेस्ट, आपने तो मुझे फंसा दिया बल्कि मरवा दिया। मेरी बात सुनो, पहले ये सब इस लड़की का पागलपन है, ज़रा अंदाज़ा करो इसकी दीवानगी का। इसने कहा कि मुसलमान एक साथ 4 बीवियाँ भी रख सकते हैं। रफ़ीक अगर चाहे तो मैं इसकी दूसरी बीवी बन जाऊँगी, क्योंकि पहली तो बहरहाल फरियाल होगी। क्या 1 साल बाद वो ऐसा चाहेगा। ओह माय गुडनेस,
پھر آپ نے کیا کہا؟ وہ ہنسا۔ میں نے کہا کہ بیبی، اس کے بعد شک کی کون سی بات رہ جاتی ہے؟ وہ تم سے امپریس ہو جائے گا تو خود التجا کرے گا کہ مجھ سے شادی کر لو، اور اگر تمہارا اتنا کرنے کے باوجود اس نے تمہیں ٹھکرا دیا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ ایک منٹ، میری بات بھی تو سنیے سر۔ یہ آپ نے یک طرفہ طور پر کیا کیس بنا دیا ہے مجھ سے پوچھے بغیر؟ یہ ممکن نہیں ہوگا، اور نہ میں ایسی آزمائش کے لیے تیار ہوں، اور نہ میری فیملی کسی مشکل میں پڑنے کے لیے راضی ہوگی۔ اس نے کہا، لک ہیئر مائی بوائے، یہ سب میں نے ایسے ہی نہیں کیا تھا۔ اپنی بیٹی کو میں تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ جوا کھیلا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ہار جائے گی۔ جس آزمائش کو اس نے جذبات کی رو میں بہہ کر آسان سمجھا ہے، وہ اس میں بہت جلد ناکام ہوگی۔ 6 مہینے سال کی بات تو بہت دور ہے، وہ 3 مہینے بھی گزار نہیں پائے گی اور اس سے پہلے ہی بھاگ آئے گی۔ لیکن اپنی فیملی سے مشورہ کیے بغیر، انہیں سمجھائے بغیر اور ان کی اجازت لیے بغیر میں عائشہ کو اپنے گھر میں 3 مہینے بھی نہیں رکھ سکتا۔ میرا بہت چھوٹا سا گھر ہے اور اس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت۔ وہ دقیانوسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، سوائے میرے والد کے سب تقریباً جاہل ہیں اور تنگ نظر بھی۔ دیکھو، ابھی وقت ہے، غور سے سنو۔ تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں اس کا بالکل الٹ ثابت کرنا ہوگا جو وہ سمجھتی ہے۔ یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ تم اپنی فطرت اور مزاج میں اس کے برعکس ہو، جیسا کہ تم خود کو یہاں ظاہر کرتے تھے۔ تم ذرا بھی ترقی پسند اور روشن خیال نہیں ہو۔ تم تعصب پسند سوچ رکھنے والے اور تنگ نظر مرد ہو، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود سخت جاہل ہو۔ تم عورت کی بالکل عزت نہیں کرتے۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا، اب شاید کچھ سمجھ رہا ہوں۔ گڈ، دس از مائی پلان۔ تم خود کو ایک برا آدمی ثابت کرو گے، قابل نفرت۔ تم اپنے ماحول کو عائشہ کے لیے ناقابل برداشت بنا دو گے۔ اگر تم اپنی فیملی کو اعتماد میں لے سکتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ مل کے اس پلان کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ وہ اپنے رویے سے عائشہ کا جینا عذاب کر سکتے ہیں۔ میں نے ہنس کے کہا، سوچ لو اچھی طرح لارڈ ارنسٹ، تم اپنی بیٹی کو خود عذاب میں دھکیل رہے ہو۔ او نو، وہ خود عذاب میں پڑنا چاہتی ہے مگر اسے عذاب سمجھنے پر تیار نہیں۔ یہ سب بالآخر عائشہ کے مستقبل کی بہتری کے لیے ہے۔ تم دیکھ لینا، وہ حقیقت کا ایسا بھیانک روپ دیکھ کر کتنی جلدی پچھتائے گی، اپنی عقل ٹھکانے آئے گی تو اسے اندازہ ہوگا کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ وہ تم سے بدظن ہو کے اور تمہاری محبت پر لعنت بھیج کے واپس بھاگے گی اور پھر میرے گلے لگ جائے گی کہ ڈیڈی، آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میں نے کہا، میں تمہاری پلان کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں لارڈ۔ وہ خوش ہو کے بولا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ویسا کرو گے جیسا کہ میں نے تمہیں سمجھایا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عائشہ کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دیٹ وڈ بی جسٹ فائن۔ اس بے وقوف لڑکی کا یہی علاج سب سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، کیا اس کی ماں بھی ایسا ہونے دے گی؟ اسے میں راضی کر لوں گا۔ میں نے کہا، اسے میری نیک نیتی کا یقین دلانا۔ وہ مجھ سے سخت بدگمان ہے۔ عائشہ یہاں اتنی محفوظ ہوگی جتنی گھر میں ہے۔ یہی میری عائشہ کے لیے حقیقی محبت ہے کہ میں اسے مستقبل میں ہمیشہ بہت خوش دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ تم یقیناً اسے خوابوں کی تعبیر دے سکتے تھے جو مجھے نہیں ملی۔ میں نے کہا، کاش یہ ممکن ہوتا۔ اگر مجبوری حائل نہ ہوتی تو ہماری ازدواجی زندگی مثالی ہوتی، لیکن آدمی کو چاہنے سے سب نہیں ملتا۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے 1-2 روز میں عائشہ خود تمہیں بتائے کہ وہ پاکستان آ رہی ہے۔ تب تک میں اپنے خاندان والوں سے بات کروں گا اور پھر عائشہ کو خود انوائٹ کروں گا کہ وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہے۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی، سمجھے گی کہ میں نے ایک مار کا سر کر لیا۔ لیکن رفیق، میرے دل کے کسی گوشے میں ایک ڈر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شکست کا ڈر، اس بات کا ڈر کہ کہیں میرا اندازہ غلط نہ ہو جائے۔ اگر سب ایسا نہ ہوا جیسا میں نے سوچا ہے، پھر آپ کے لیے کوئی رسک نہیں۔ رسک کیوں نہیں؟ فرض کرو ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بس یہ سوچتا ہوں کہ کہیں وہ میری توقعات سے بڑھ کر بہادر اور مستقل مزاج ثابت ہوئی، وہ سب برداشت کر گئی اور تم نے اس سے بھی شادی کر لی، پھر؟ میں نے ہنس کے کہا، لارڈ ارنسٹ، آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔
آپ کی بیٹی لوٹ کر آپ کے پاس آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے اور میری گارنٹی ہے۔ آپ بس عائشہ کو یہاں آنے دیں۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں اس کے دل میں اپنی محبت کو نفرت میں بدل کے دکھاؤں گا۔ یہ چیلنج میں نے قبول کر لیا ہے۔ تھینکس بوائے، تم نے میرا سارا غم کا بوجھ اتار دیا۔ بیٹی کے معاملے میں انتہائی کمزور آدمی ہوں، حالانکہ میں ایسا ظاہر نہیں کرتا، مگر تم سے کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتا۔ میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ میں تم کو بھی بہت پسند کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ تھینکس لارڈ ارنسٹ، میں نے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس سے بات کر کے میں اس نئی صورتحال کا تصور کرتا رہا اور مسکراتا رہا۔ پورا خاندان نہ صحیح، میرے والدین بہت فراخ دل اور روشن خیال لوگ تھے۔ وہ میری خوشی کے لیے میری ہر بات مان سکتے تھے اور سب کچھ برداشت کر سکتے تھے۔ اگر بالفرض محال میں عائشہ سے شادی کا فیصلہ بھی کر لیتا تو وہ پوری طرح اور خوشی خوشی میرا ساتھ دیتے۔ کسی دقیانوسی اور جاہل خاندان میں عام عورت کے لیے گھر کوئی سپنوں کا محل نہیں ہوتا، مگر